السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی. انتہائی اہم اطلاع دینے جا رہا ہوں آپ کو، بہت ہی اہم. آپ نے غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے. آصف زرداری صاحب اچانک روانہ ہو گئے، میرے خیال میں شام کو یا رات کو کسی وقت بھی روانہ ہو گئے. دبئی بارش تھی، 1 گھنٹہ فلائٹ لیٹ ہوئی ہے. کسی کو کچھ بتائے بغیر، کوئی بیان دیے بغیر، کوئی واپسی کا کوئی اتا پتہ دیے بغیر نکل گئے. گھریلو یا شاید قریبی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی کچھ دن بعد وہاں پہ آرام کر کے واپس آ جائیں گے. تھکے ہوئے تو بہت ہیں، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن معاملہ اور ہے. اور یہ ٹوٹل میرا تجزیہ ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ میرا ڈسکلیمر ہے، میرا اپنا تجزیہ ہے. اور یہ کرم ہے اللہ کا کہ ابھی تک آج تک بلکہ کوئی میرا تجزیہ غلط ثابت نہیں ہوا. یہ اللہ کا کرم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چیزوں کو نیٹنگ کرتا ہوں، اگلی پچھلی دائیں بائیں ساری چیزیں جو ہے وہ نیٹ کر کے آپس میں سامنے کارڈز کی طرح رکھ کے پھر ان میں تصویر بناتا ہوں کہ تصویر بنتی کون سی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو میرا جو مطالعہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، کہ وہ دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا کرتی ہے، وہ ادارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیشنلسٹ جو ہیں وہ کیسے کیسے موو کرتے ہیں، ان کے تھنک ٹینک کیا کر رہے ہوتے ہیں، کس کس طرح کام کرتے ہیں، میکنزم کیا ہے، کس طرح وہ پروپیگنڈے انتہائی دنیا کے لیول پہ جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں، کس طرح وار سٹریٹجیز بناتے ہیں، بہانے کیسے کہاں کہاں کلٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو. پھر جو یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ بنیاد تو یہ ہے ساری باتوں کی. پھر جو امریکہ ہے یا چین ہے، رشیا ہے، یہ بڑے ممالک جو ہیں، جو گریٹ 25 ہیں، گریٹ 7 ہیں، 8 ہیں، ان کو میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 50-100 سالوں میں کیا کیا، اب کیا کریں گے. ہسٹری پڑھتا ہوں، پھر مجھے آسان ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ معیشت کو سمجھنا، دنیا کی عالمی معیشت کو سمجھنا اور انٹرنیشنل فائنانس کا سسٹم سمجھنا جو ہے، اور ان کی موو سمجھنا، اس سے آسان ہو جاتا ہے سیاست کو سمجھنے میں. اب میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ تجزیہ دینے جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں تو 90% مجھے امید ہے کہ یہ میرا درست ہوگا. اور آپ کو بھی اگر لگے تو مجھے بتائیے گا، غلط لگے تب بھی بتائیں. دیکھیں یہاں پہ جتنا یہ رجیم چینج ہوا ہے، یہ جو عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا، پی ڈی ایم کی حکومت کو لایا گیا، اس میں سب سے کلیدی کردار آصف زرداری صاحب کا رہا ہے. یہ تو طے ہو گیا نا، ڈن ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں نے سجیسٹ کیا تھا شہباز شریف کو کہ آپ وزیر اعظم بنیں. اب میں آپ کو ایک اطلاع، وہ میری انفارمیشن ہے، زرداری صاحب کے انتہائی قریبی اور محبت بھرے ایک سورس سے مجھے پتہ چلا کہ جیسے بلاول ہیں، جیسے وہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اتنا پیار بھرا تعلق ان کا آپس میں نے ان سے بات کی، اور بات بھی کسی یہاں لاہور اور پاکستان میں نہیں کی، کہیں اور کسی جگہ پہ کی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ساری صورتحال آپ یہ کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے کہ آپ نواز شریف کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ اتحاد اور زرداری صاحب کی جفیاں. تو وہ پہلے تو مسکرا کے انہوں نے کہا کہ یہ ذرا ہونے دیں، ان کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہوا کیا ہے. ساتھ مسکرائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یوں کر لی. انہوں نے کہا بس اس سے زیادہ نہیں میں بولوں گا، یہ ان کو پتہ چل جائے گا. اور خاص طور پہ اس وقت پتہ چلے گا جب الیکشن آئیں گے، اس وقت پیپلز پارٹی ان کو بتائے گی، زرداری صاحب، کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اب وہ بات انہوں نے کیا ضرورت تھی کہ مجھ سے جھوٹ بولنے کی، جو بات تھی انہوں نے بتا دی. میرا بھی ان سے بڑا پیار بھرا تعلق ہے، میرا بھی اچھا، میں ان کا احترام کرتا ہوں، وہ میرا احترام کرتے ہیں. تو یہ ایک آپ کو یاد دلانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مخلصانہ تعلق نہیں تھا ان کا. زرداری صاحب نے ان کو کیا یوز، اور میاں نواز شریف کو ان کو پتہ تھا وہ تو باہر بیٹھے ہیں، وہ تو وزیر اعظم بننے کی پوزیشن میں نہیں. پھر یہ جو ہے وہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے بیانیہ بنا کے تو ووٹ خریدے، اور یہ وہ ایک وہ نوری نت اور مولا جٹ بنے رہے مصنوعی. اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جیسے کہ میں تو نہیں کہہ سکتا بوٹ پالش والا، اور یعنی مقصد ہے کہ وہ ایک اچھا گڈ کاپ، اچھا تعلق انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بنائے رکھا، جس کو میاں عمران خان صاحب کچھ اور کہتے ہیں. انہوں نے سجیسٹ کیا کہ وزیر اعظم آپ بنے. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ان کا خواب ہے شیروانی پہننا. انہوں نے ان کو کہا کہ حمزہ جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، آپ یاد رکھیں.
میرا بیٹا ہے وہ بنے گا۔ یہ ساری باتیں پھر چودھری شجاعت صاحب کو قائل کرنا کہ آپ جو ہے وہ پہلے چودھری پرویز صاحب کو قائل کرنا کہ آپ ادھر آ جائیں، اس بینچ میں کھڑے ہو جائیں، آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ جب مونس صلاحی جو ہے اس نے کہا کہ ابا جی نہیں، ہم اپنی اب سیاست جو ہے نا وہ آگے لے کے جانی ہے، آپ نے جس طرح کی سیاست کر لی ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ وزیر اعلیٰ بھی بنے، ہمارا خاندان وزیر اعظم ڈپٹی وزیر اعظم تک پہنچا، نگران وزیر اعظم بنے چچا ماموں جو ہے شجاعت، سارا ٹھیک ہے، لیکن اب جو اگلی سیاست ہے وہ پاکستانی نوجوانوں کی سیاست ہے، پاکستانی نئی قوم کی سیاست ہے، باشعور قوم کی۔ اب ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہوگا اور حق اور سچ کے راستے پہ پاکستان کے استحکام، محبت اور قربانی ایثار کے ساتھ محبت کے راستے پہ سیاست چلانی ہوگی تو ہم بچیں گے، نہیں تو ہمارا کلا کما ہو جائے گا۔ چودھری پرویز الہی کنونس ہو گئے تو وہ ایک صورت بن گئی، واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا میں بدلہ لوں گا آپ سے، میری ذاتی دشمنی ہے چودھری پرویز الہی سے، اور انہوں نے لے لیا بدلہ۔ یہ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اب واپس چلیں تھوڑا سا کہ جو امریکن امبیسی کے ساتھ لوگوں کا جانا آنا، پھر ان کا سندھ ہاؤس میں ان ایم این ایز کی بات کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے تھے، ان کا وہاں پہ جانا، پھر ان کو سندھ ہاؤس میں ان کو رکھنا، ہوٹل میں رکھنا، اور ان کو پھر ڈالروں کی آوازیں جو آئیں پیسے دینے کی کہ کسی کا 20 کروڑ لگا ہے، 10 کروڑ یا 30 کروڑ جو بھی ہے واللہ عالم، وہ تو جو اللہ کو پتہ ہے یا ان دینے اور لینے والوں کو پتہ ہے، ہم تو ایگزیکٹ فگر نہیں دے سکتے۔ وہ پیسے آئے اور لگے، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ پیسے لگے ہیں۔ اس کے بعد ابھی جو ہوا کہ لوگوں نے جا کے اپنے بیان حلفی جمع کروا دیے کہ جی یہ دیکھیں مجھے اتنے آفر ہوئی ہے، مجھے اتنی آفر ہوئی، اور ایک آدھ بندہ لے کے ترکی نکل بھی گیا۔ اور اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب کے حوالے سے، ان کے بچے سالک کے حوالے سے آئی، بیٹے ان کے جو ہے کہ جی وہ انہوں نے کہا جی ہمیں تو ڈالر چاہیے، اب سچ یا جھوٹ، لیکن یہ آواز آئی، پھر انہوں نے ان کو قائل کیا۔ لوگ اس کے بارے میں بھی مبینہ طور پر کہتے نظر آتے ہیں اور سنائی دیتا ہے کہ جی یہاں بھی کوئی بڑی لمبی ڈیل ہوئی، اگر 10 ووٹ تھے تو 10 کو 10 ارب میں جو ہے وہ دے دیے گئے، جس میں ان کو بھی ملنے تھے اور باقی فیسیلیٹیٹرز کو بھی ملنے ہوں گے، پارٹی فنڈ میں جمع ہو جانے ہوں گے۔ بہرحال پیسے کے بغیر تو یہ گیمیں ہو نہیں سکتی۔ اور نواز شریف اور میاں شہباز شریف کبھی اپنی جیب سے وہ کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، کہ کھال اتر جائے پیسہ ہم نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ ایک ان کا جو میرے ایک دوست ہیں، وہ ٹھیکیدار ہیں بڑے اعلیٰ پیمانے کے، تو انہوں نے ان کے یہ جو جاتی عمرہ ہے یہاں کچھ چیزیں انسٹال کرنی تھیں، وہ اسپیسیفک میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہ ان پہ گلہ آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا یار میں نے پیسے مانگے، میرے کروڑوں میں تھے، تو مسکرا کے کہہ دیا کہ جی آپ کو کیا ضرورت ہے۔ وہ ان کے بھی دوست تھے، انہوں نے کہا چھڈو جی تو انہوں کی لوڑ ہے، پیسے دی اللہ نے تو انہوں بڑا کچھ دیتا ہے۔ یہ تو پیسے اپنے اوپر بھی نہیں لگاتے، انہوں نے تو پارٹی فنڈ ادھر ادھر سے ٹکٹیں بیچ، یہ کر وہ کر، سارا ادھر سے، اس میں سے بھی کچھ بچا لیتے ہیں۔ یہ جہاں جتنی موو چلی ہے ساری انویسٹمنٹ ہوئی ہے زرداری صاحب کے ہاتھوں، اور یہ بھی حتمی طے بات نہیں ہے کہ یہ انہوں نے پلے سے لگایا ہو زرداری صاحب نے۔ یہ اگر امریکن امبیسی اس کام میں انوالو ہے اور وہاں سے ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امریکن پیسہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے ہم اسٹیبلشمنٹ کو دیتے تھے پیسے، اور یہاں پہ تو پتہ نہیں کس ہمارے جو ہے وہ ایک دفعہ جب چودھری افتخار صاحب کی موومنٹ چل رہی تھی، اسی وقت یہ جو عدالتی اور جو جسٹس ریفارمز ہیں، عدالتی محکمے کی انصاف کی ریفارمز کے لیے کوئی انٹرنیشنل فنڈ آئے ہوئے تھے، میں نے خبر پڑھی تھی۔ وہ تو باہر سے کسی نہ کسی طریقے سے فنڈز جو ہے وہ بھیجتے رہتے ہیں، جہاں پہ بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے نا کام دکھانے کی، وہاں پیسہ لگا دیتے ہیں، مال دکھا کے میں نے نوٹ دکھا میرا موڈ بنے، ان کو پتہ ہے یہاں تو گانے چلتے ہیں اس طرح کے، وہ موڈ بنا لیتے ہیں ہمارا۔ تو یہ میں بھی پیسہ جو ہے یہ امریکن ہو۔ اب وہ جتنا پیسہ تھا وہ گیا ڈوب، ریجیم چینج ایکٹیویٹی ہو گئی، ایکشن ہو گیا، مشن ہو گیا فیل۔ اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم سافٹ مداخلت کریں گے، سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اب راضی کریں گے، منت اللہ، پیار، بھائی چارہ، ملک کا دکھا کے کہ یار حالات، اور یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیں نا، ہم یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اگر جنرل باجوہ صاحب ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کوئی اور قیادت ہے، جو بھی لوگ ہیں، کہ حضور ملک کے یہ حالات نہیں ہیں، یہ اس وقت ہمارا معاشی صورتحال ہماری بڑی خراب ہے،
پھر جو انٹرنیشنل چینج آ رہی ہے بڑی، جو اس وقت جو اکنامک ورلڈ آرڈر جو ہے وہ امریکہ سے چائنا کی طرف اور ویسٹ سے ایسٹ کی طرف اور ایشیا کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، ان حالات میں اس طرح کی کوئی مہم جوئی نہ کی جائے پاکستان کے ساتھ۔ تو اگر انہوں نے ریئلائز کر لیا، عمران خان نے بار بار کہا ہے کہ آپ یو ٹرن لے لو، آپ اب بھی سوچ لو، ملک جو اس وقت ملک یہ نہیں سہ سکتا، لوگ نہیں سہ سکتے، مر رہے ہیں لوگ۔ تو اگر انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور کیا چاہیے؟ تو اگر یہ کہ ملک، اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ چیف آف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی جو ہے آرمی جو کی ہوتی ہے کمیٹیز، تمام جوائنٹ چیفز اس میں ہوتے ہیں تمام آرمیز کے، ان کے جو چیئرمین ہیں ان کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ملک پہلے ہے، اس کو بچائیں، یہ تو گیا، جو بھی ممکن ہو سکتا ہے اس کو مد نظر رکھا جائے کہ ملک کی بقا اور سلامتی جو ہے نا وہ پہلے، اور وہ ایک اکنامک ایشو ہے، یہ انریسٹ ختم کیا جائے، پولیٹیکل جتنا ہے کیوس، اس کے لیے کوشش کی جائے کہ لوگوں کو بٹھا کے کر کے کہ ان کو کسی مفاہمت میں یا کہیں جا کے کوئی صورت ہے راستہ نکالا جائے، چاہے وہ الیکشن ہی ہو۔ اور عمران خان صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ فیئر الیکشن کروا دیں، دیٹس آل، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہ دیں، آپ الیکشن کروا دیں۔ ان کی موت ہے الیکشن، یہ تو الیکشن جو حالات اس وقت انہوں نے دیکھ لی آنکھوں سے، ان کے جو ہے نا وہ ڈراؤنے خواب ان کو آج کل آ رہے ہیں کہ عوام ان کی طرح ہو بلا بن کے بڑھ رہی ہے۔ عمران خان نظر آ رہا ہے چور چور کے نعرے، چاؤ چور 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 چور، وہ ایکو نہیں ہوتی جو اس خوابوں میں جو ایسے بھیانک سی، وہ ایسے بلائیں ان کو نظر آ رہی ہیں جو ان کو ایسے ایسے کہہ رہی ہیں ہو بلا بن کے چور چور چور، ادھر یہ اٹھ کے ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ کبھی ان کو لگتا ہے کہ عدالتیں جو ہے نا انہوں نے پنجے نکال کے ہمیں پکڑ لیا، دبوچ لیا، اب ہم نہیں جا سکتے باہر۔ کبھی ان کو لگتا ہے ہمیں گھسیٹ کے کرسیوں سے اتار دیا گیا ہے، کبھی ان کو لگتا ہے عوام کے ریلے سیلاب ہمارے پیچھے چل پڑے۔ یہ تو آج کل ڈراؤنے خوابوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو انہوں نے کہا، اور ادھر عدالت سے یہ جو واقعہ ہو رہا ہے یہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ کا، کیونکہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ جاتی ہے عمران خان کے پاس، پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہوتے ہیں، تو یہ ان کی گیم یہاں بھی ختم ہوگی، فیڈرل گورنمنٹ بھی گئی۔ یہ دوسرا ایم کیو ایم اور باپ اور باقی جو ان کے الائز ہیں وہ پہلے ان سے تنگ ہیں کہ یار یہ ہمیں کس مصیبت میں انہوں نے جہنم میں گھسیٹ لیا ہے زرداری صاحب نے، ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا نا، صرف تعلق ہی تو نہیں چلتا، کہیں نہ کہیں مال وہاں بھی لگا ہوگا، چلو اور نہیں تو ہوٹلوں کے پیسے تو دیے انہوں نے۔ تو یہ ساری گیم جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک تو عدالت اس وقت جو عدالت نے پر تول لی ہیں، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے یہ تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ تو ایک تو سارا رجیم چینج مشن بھی ناکام ہو گیا، اور جتنی انویسٹمنٹ ہوئی تھی وہ تو ہو گئی ضائع۔ تو اب کیا کریں؟ تو اب انہوں نے یہی سمجھا کہ نکلو فوراً پہنچو دبئی، ایک تو وہاں پہ جا کے اب کرنا، میرا انالیسز یہاں سے شروع ہوتا ہے، انہوں نے وہاں جا کے اپنے ہینڈلرز سے ملنا ہے، اپنے دوستوں سے ملنا ہے، اپنے فیسیلیٹیٹرز سے ملنا ہے، اپنے تھنک ٹینک سے ملنا ہے، اپنے انسٹرکٹرز سے ملنا ہے، اپنے الائز سے ملنا ہے، اور اگر پیسہ ادھر سے آیا ہے تو ان کو جا کے تفصیلات مہیا کرنی ہے اور مشکلات بتانی ہے کہ دیکھیں جی اب تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، وہ یو ٹرن لے رہے ہیں، وہ اب خطرہ یہاں شروع ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے فوج کی، یہ جنرلز کی بھی بات نہیں کرتے تھے، یہ ادارے کو ہٹ کرتے ہیں ہمیشہ۔ ادھر وہ بیٹھے ہیں جو کہتے تھے کہ یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ فوج نے کیا ہے۔ عمران خان تو کہتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ یا نیوٹرلز، وہ جان بوجھ کے یہ کہتا ہے کہ ہم ہمارے اپنی فوج کی طرف نہ آئیں۔ ہم دیکھیں، میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ میرے جیسے بندے شاعر جو کہتے ہیں کہ وطن ایمان ہے ہمارا، اور وطن کی حفاظت کے لیے فوج ضروری ہوتی ہے، اور فوج ہمارے بیٹے ہیں، وہ کوئی پرائے لوگ ہیں جو بیچارے شہید ہو گئے، وہ ہمارے بچے نہیں ہیں، ان کی مائیں ہماری بہنیں نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، اور جو غازی ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں یار وہ میرے ہی بچے، دیکھو نا کہیں گھروں سے بیٹے گئے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ فوج جو ہے نا، جہاں عمران خان کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اور پھر کوئی بھی ملک اگر فوج ہماری مضبوط نہ ہوتی تو یہ انڈیا ہمیں چماٹے مار مار کے یہاں پہ ہمارے ساتھ وہ کرتا جو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ، جو انڈیا میں بیچارے بے بس اور مجبور ہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے، جانوروں والا سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہم بھی رل جاتے۔ تو یہ فوج کی وجہ سے بھائی بچے ہوئے ہیں، فوجیں ہی مقصد ہے کہ حفاظت کرتی ہیں، اور وہ ضروری کون سا ملک ہے جس کی فوج نہیں ہوتی؟
تو باقی یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہم کھلے بولتے ہیں دھڑلے سے کہ یہ غلط ہو گیا، یہ کیا کیا، وہ کیا کہ وہ ہمارا حق بھی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو تعمیری سوچ رکھنے والے ہیں۔ تو عمران خان اس تعمیری سوچ کا حامل ہے، اس کی تنقید اس تعمیری تنقید کی حامل ہے، تعمیر کی، وہ تخریب نہیں چاہتا۔ اب ان کو لگا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو گیا، اب وہ وہاں پہ بتائیں گے اور نئی انسٹرکشنز لیں گے، اور اب ٹارگٹ کیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کو۔ اور میں اپنے اداروں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، ہمارے سیکورٹی فورسز، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے، ہمارے بڑے ادارے، ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب ٹارگٹ کیا جائے گا ہماری ان کو، چاہے وہ فون کالیں آئیں، ان کو ڈو مور آئے، ان کو کچھ بھی آئے، آ سکتا ہے، دھمکیاں بھی آ سکتی ہیں۔ اب سٹینڈ لینے کا وقت ہے کہ یہی وقت ہے ملک کو بچانے کا، ورنہ ایسٹ کی بولی تو انہوں نے لگانا شروع کر دی آرڈیننس پاس کر کے کہ پٹرولیم اور گیس اور یہ سارے بیچ دو، اس کے بعد یہ جو ہے نا بالکل بے دست و پاؤ کے بیٹھ جاؤ۔ اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کو بھی دوست نہ سمجھیں، انہوں نے تو آپ کے بخیے ادھیڑ کے اس کے بعد اوپر پھینکنے ہیں ڈالر، اور ڈالر بھی وہ پھینکنے ہیں جن پہ تیزاب لگا رہے آپ گل سڑ جائیں گے۔ آئی ایم ایف جو ہے یہ تو ان کا دھندا ہے بھائی، پیسے دے کر ملکوں کو برباد کرنا اور چوسنا اور وسائل پر قابض ہونا اور ہڈیوں سے نچوڑ کے سود لے جانی، اس لیے ان کو وہ ایک جال ہے۔ اس جال کو بھی آپ اتنا لڈیاں، میں تو حیران ہوں، یا لڈیاں ڈال ڈال کے لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف تیار ہو گیا، آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا، روتے ہوئے کہا کرو کہ وہ جو ہے نا اس طرح ہمیں مجبور کر کے اور ذلیل کر کے پیسے دے رہے ہیں اور ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اس ملک کو چھوڑنا نہیں، ہم نے برباد کر کے رکھنا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ میٹنگ کریں گے، چاہے یو ایس ایمبیسی جو ہے وہاں پہ دبئی میں، وہ وہاں جائیں، یا وہاں سے کوئی آئے، کوئی پاکستانی ہو، کوئی امریکن ہو، کوئی یو اے ای کا بندہ ہو، کہیں کوئی اس طرح کی ملاقات وہاں پہ ہونی ہے جہاں پہ انہوں نے سارا ان کو رپورٹ کرنا ہے اور وہاں سے نئی انسٹرکشنز لینی ہے۔ پھر زرداری صاحب نے ان کو بتانا ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یو ٹرن لے لیا، وہ تو الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ تو کام نہیں بن رہا، اور وہ عدالتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور ادارے بھی کھڑے ہو گئے ہیں، وہ تو لاڈلا جی چہتا ہے، تو اب آپ پھر کچھ کریں۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اب اسٹیبلشمنٹ کا جس طرح عدالتوں پہ ایک بہت بڑی اس وقت ذمہ داری ہے، اور میں سلوٹ کرتا ہوں ججز کو کہ کبھی وہ ایک طرف سے پریشر برداشت کر کے کوئی رستہ نکالتے ہیں، پھر دوسری طرف سے پریشر برداشت کرتے ہیں، پھر کوئی انصاف کا رستہ نکالتے ہیں، کچھ گنجائش اس کو دیتے ہیں، کچھ گنجائش اس کو، ایک کی طرف تھوڑا سا وہ انصاف کا ترازو جھکتا ہے انصاف کا، تو وہ دوسرے جو ہے وہ سر پہ باں رکھ کے حال ڈال دیتے ہیں، ادھر کوئی ہوتی ہے تو وہ چیخ پڑتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ادھر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ جو ہے وہ رات کو عدالتیں کھولنے والا وہ علیحدہ ہے، لیکن پھر بھی عطا بندیال صاحب اور عطر مین اللہ اور باقی ان کے جو جتنے معزز ججز ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ رستے نکال رہے ہیں کہ کسی طرح ملک میں امن و امان ہو، اور یہ جو ہے نا یہ مینڈک کنویں کے مینڈک پھدکنا شروع بند کریں اور کہیں سکون سے بیٹھ کے طے کر کے ملک کو برباد ہونے سے بچائیں۔ تو اسی طرح اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اس وقت جو ہے وہ زرداری صاحب کے باہر جانے سے میری تو گھنٹیاں کھڑک گئی ہیں، میرے کان بجنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے بھی کان بجنے چاہیے، ان کو بھی سگنل آ جانا چاہیے۔ ایک تو کوشش کریں، پتہ کریں کہ وہاں پہ وہ کس سے ملیں، کس سے ملنا چاہ رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں۔ اگر نہیں بھی پتہ چلتا تو الرٹ ضرور ہو جائیں، کیونکہ اگر تو یہ بات میرا مفروضہ ہے غلط ثابت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نا، اگر صحیح ثابت ہو گیا تو پہلے سے الرٹ ہونا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، یہ ضرور کر لیا کریں، آپ کی بہت محبت۔